السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس خاص طریقے پر نماز شروع کرنا ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی بتانے والے ہیں کہ وہ خاص طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی اس خاص طریقے پر نماز شروع نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کا خاص طریقہ کیا ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی اس طریقے کو اختیار نہ کرے اور اس طریقے پر، اس خاص طریقے پر نماز شروع نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ نماز شروع کرتے وقت جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ یا تکبیرۃ الافتتاح بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا خاص طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک کوئی بلند کرے تو ایسی صورت میں اس کے جو دونوں انگوٹھے ہوں وہ کانوں کی لو کے برابر ہوں، اس کی سیدھ میں ہوں، اور اس کی انگلیوں کے جو کنارے ہیں وہ کان کی سلوٹوں کے برابر ہوں۔ یعنی ہاتھ اتنا نہ اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کان کے اوپر چلی جائیں۔ جیسے بہت سے لوگ سر کے برابر اس طرح اٹھا لیتے ہیں، کانوں کے اوپر آگے بڑھا لیتے ہیں، تو اتنا اوپر نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اتنا اوپر اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کی سلوٹوں کے برابر ہوں۔ تو یہ ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کا ایک خاص طریقہ۔ اور اس میں دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لے، کانوں تک بلند کر لے، اور اس کے بعد وہ تکبیر کہے۔ یعنی پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہوگا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یعنی ہاتھوں کا اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا دونوں ایک ساتھ پایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ پہلے ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے اور اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہا جائے۔ اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز پڑھنے والا دنیا کی ہر چیز کی بڑائی سے انکار کر رہا ہے اور وہ بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ بیزاری اور انکار کا اشارہ ہے۔ اب جب کہ اس نے اشارہ کر لیا تو اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا وہ اظہار و اعتراف کرے اور اللہ اکبر کہے، جیسا کہ کلمہ شہادت میں ہے کہ پہلے لا الہ ہے، یعنی تمام خداؤں کی خدائی کا انکار کر دیا گیا، پہلے انکار کر دیا گیا، بیزاری ظاہر کر دی گئی، اس کے بعد الا اللہ کہتے ہیں۔ اب اس میں اللہ کی الوہیت اور اس کے معبود برحق ہونے کا اعلان و اعتراف ہے۔ تو اسی طرح نماز شروع کرتے وقت پہلے ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد، اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہا جائے۔ اب اس خاص طریقے میں تیسری چیز یہ ہے کہ جب دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا تو ہاتھوں کی انگلیوں میں جو گیپ ہے اس کو خود سے نہ بڑھائے، بلکہ نارمل حالت پر اسے چھوڑ دے۔ لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ انگلیاں مڑنے نہ پائیں۔ جیسے بعض لوگ انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں اور انگلیوں کو نیچے کی طرف تھوڑا جھکا لیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ انگلیوں کو سیدھا رکھا جائے، لیکن جان بوجھ کر تکلف کر کے اس گیپ کو بڑھایا نہ جائے، کشادہ نہ کیا جائے، بلکہ نارمل حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جائے تو ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھا جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو
قبلے کی طرف رکھا جائے۔ اور پانچویں چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا لینے کے بعد اب جب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ اپنے سر کو نہ جھکائے۔ جیسا کہ بعض لوگ جب اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں تو سر کو جھکا لیتے ہیں، تو ایسا نہ کرے، بلکہ سر کو قبلے کی سیدھ میں رکھے اور سر کو تکبیر کہتے وقت نہ جھکائے۔ تو یہ ہے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہنے کا ایک خاص طریقہ۔ بہت سارے لوگ لا علمی اور غفلت میں اس خاص طریقے کی پیروی نہیں کرتے یا ان میں سے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو امید ہے کہ اب آپ یہاں سے اس خاص طریقے پر اپنی نماز کو شروع کریں گے اور ثواب کی نیت سے یہ طریقہ اس ویڈیو کے ذریعے دوسروں تک شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی صحیح طریقے پر اپنی نماز کو شروع کر سکیں۔ اب اخیر میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو نماز شروع کرنے کا خاص طریقہ ہے اور اس میں جو 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ان کو خیال رکھنا اور ان کی رعایت کرنا جو ہے تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ بھی جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 5 باتیں نماز شروع کرتے وقت سنت ہیں اور کسی سنت کے چھٹ جانے سے نماز خراب نہیں ہوتی، ہاں سنت کے خلاف ہو جاتا ہے اور ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ لہذا سنت کی پیروی کرنے کی نیت سے اور ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے ہمیں ان چیزوں کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ جو نماز شروع کرنے کا خاص طریقہ میں نے بیان کیا ہے، اسے امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المبسوط میں ذکر کیا ہے اور دوسرے فقہائے احناف نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔